کربلا کی بس اتنی ہی کہانی ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ مارکہ کربلا نے رہتی دنیا تک حق و باطل میں حد قائم کی۔ یوم عاشور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر ماتمی جلوس۔ لاہور کی نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس رواں دواں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی پرساداری، سینہ کوبی اور نوحہ خوانی بھی جاری۔ روہڑی میں تاریخی نوڈھال کا جلوس ظہرین کے بعد شہداء قبرستان پہنچا۔ ملک بھر میں عزاداروں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اور رینجرز کے ہزاروں جوان تعینات۔ کراچی، پشاور، حیدرآباد سمیت حساس علاقوں میں موبائل فون سروس بند۔ کل بھی دلوں پر راج تھا فاطمہ کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر گامزن۔ عزاداران نے علامہ شہنشاہ نقوی کی امامت میں نماز ظہرین تبت سینٹر میں ادا کی۔ ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ رامیا خاردر پر اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی جلوس میں شرکت۔ کہا سندھ بھر میں 4000 سے زائد جلوس نکالے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ امن و امان قائم رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں کیمروں کی مدد سے جلوس کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ شہدائے کربلا کی بھوک اور پیاس کی یاد تازہ کرنے کے لیے اسپیلوں اور لنگر کا اہتمام۔ ماتمی جلوسوں کے راستوں میں جگہ جگہ دودھ، شربت اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں۔ عزاداروں کی تواضع کے لیے بڑے پیمانے پر لنگر کا بھی انتظام۔ کہیں منو حلیم بنی تو کہیں انواع اقسام کے پکوان تیار۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جذبہ بھی دید میں۔ یوم عاشور پر کربلا معلی میں لاکھوں افراد کا اجتماع۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر زائرین کی آمد۔ عزاداران حسین نوحہ و ماتم کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی یاد تازہ کرنے میں مصروف، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ یوم عاشور قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا امام حسین اور رفقا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے، جو باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور کو تاریخ اسلام کا ایک اہم اور سبق آموز دن قرار دیتے ہوئے کہا، 10 محرم کو میدان کربلا میں جو مارکہ ہوا وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام ہے۔ سیاسی قیادت کا امام حسین اور ان کے رفقا کو سلامی عقیدت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، عاشورہ ہمیں حق اور باطل، عدل اور ظلم کے درمیان ابدی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، واقعہ کربلا ہر فرد اور ہر قوم کو حق سے اتحاد اور فتنہ کے خلاف مزاحمت کی دعوت دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، امام حسین کی عظیم قربانی تاریخ عالم کا درخشاں باب ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا، واقعہ کربلا صبر، حق اور سچ کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام نے اپنے خون سے ایسی تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک جابر حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کی علامت۔ ہر جگہ پر جلوس اپنی اپنی جگہوں پر جو ہے اپنے رستوں پر گامزن ہے اور انتظامیہ پوری تیاری کے ساتھ عزاداران کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اس دفعہ جو انتظامات ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس میں اس انتظامیہ کا بہت بڑا رول ہے۔ جو میکسیمم پاسبل تیاری ہو سکتی ہے وہ کی گئی ہے اور اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ ہر وقت کی جو ہے وہ رپورٹ لے رہی ہیں۔ پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا ماتمی جلوس پرامن طریقے سے منزل کی جانب گامزن ہے۔ پورے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی نظر آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے سائبر فورس کام کر رہی ہے۔ نفرت پھیلانے پر 417 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا۔ 295 ویب سائٹس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی منظر عام پر آ گئے۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد رہبر اعلیٰ کی پہلی بار کسی تقریب میں شرکت۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی۔ مجلس میں شریک عزاداران نے فلک شگاف نعروں سے رہبر اعلیٰ کا استقبال کیا۔
سانحہ لیاری ریسکیو آپریشن تیسری روز مکمل 5 منزلہ عمارت گرنے سے ہلاک افراد کی تعداد 27 ہو چکی 16 مرد 9 خواتین اور 2 بچے شامل 9 بیاہتا جوڑے کی لاشیں بھی نکالی گئیں ہندو برادری کے 20 افراد کی آخری رسومات ادا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بوسیدہ عمارتوں کے حوالے سے کل اہم اجلاس بلایا ہے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی گزشتہ رات بھی ایک عمارت خالی کروائی گئی ہے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس کہا لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے المناک جانی نقصان پر گہرا دکھ ہے بہادر ریسکیو ورکرز نے مشکل ترین حالات میں انتھک محنت کی میری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں کراچی لیاری آگرہ تاج کالونی کی 7 منزلہ عمارت میں دراڑیں انتظامیہ عمارت خالی کروانے پہنچی رہائشیوں کی شدید مزاحمت خواتین سراپا احتجاج بن گئیں کہا کہ کسی بھی صورت عمارت خالی نہیں کریں گے ڈی سی ساؤتھ نے کہا کہ بوسیدہ عمارت کے رہائشیوں کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی متاثرہ خاندانوں کو بلڈر سے معاوضہ دلایا جائے گا مودی سرکار آپریشن سندور کی مانگ اجڑنے کا اعتراف کرنے پر مجبور معرکہ حق میں رافیل طیاروں S-400 دفاعی نظام کی تباہی اور سینکڑوں فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کر لی شکست خوردہ بھارت کے ہلاک پائلٹس اور فوجیوں کو اعزازات دے کر ہزیمت چھپانے کی کوشش اعزاز حاصل کرنے والوں میں رافیل طیاروں کے 4 ہلاک پائلٹس آدمپور اور ادھمپور ایئر بیسز پر تعینات درجنوں اہلکاروں سمیت ہیڈ کوارٹرز 93 انفینٹری بریگیڈ کے فوجی بھی شامل آدمپور ایئر بیس پر S-400 کے 5 آپریٹرز کی ہلاکت کا اعتراف جدید ترین دفاعی نظام کے تبادلے کے تسلیم کرنے کے مترادف ہے لائن آف کنٹرول پر بھی بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا دفاعی ماہرین کے مطابق ابتدا میں بھارت نے رسوائی سے بچنے کے لیے ہلاکتیں تسلیم نہیں کی اب اعزازات دے کر اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان نے بھارت کو بری طرح سے شکست دی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑی دشمن کے تمام دعوے مٹی میں ملا دیے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی قیادت کے دعووں پر رد عمل کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ اپنے عزم اور بہادری سے لڑی ہمیں ترکی اور چین کی سفارتی حمایت حاصل تھی بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت کے جھوٹے بیانات سفارتی محاذ پر بھی مودی کی شکست کا نتیجہ ہیں ہماری فتح واضح تھی پاکستان کی مسلح افواج نے اپنا لوہا منوایا ہے ہمیں پوری دنیا کی سپورٹ ملی ہے بھارت کے ساتھ صرف اسٹائل کھڑا تھا لاہور پر بادلوں کی یلغار صبح سویرے بادل برس پڑے شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار سب سے زیادہ بارش پانی والا تالاب میں 74 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں مونسون کا نیا سپیل داخل راولپنڈی میں جل تھل ایک سید پور گاؤں میں 131 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سرائے عالمگیر گجرات حافظ آباد ناروال اور بہاول نگر میں بھی بادل کھل کر برسے کہوٹہ میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی صورتحال محلہ چاہت میں کچے مکان کی چھت گر گئی 3 سالہ بچی جاں بحق 3 افراد زخمی موسیٰ کھیل کی تحصیل کنگری میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 سگے بھائی جاں بحق بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ کی تحصیل مسلم باغ میں طوفانی بارش درجنوں مکانات کی چھتیں اڑ گئیں مواصلاتی نظام درہم برہم گلگت بلتستان میں شدید گرمی کی لہر چلاس میں 28 بونجی میں 55 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا چلاس میں گزشتہ روز درجہ حرارت 48.5 تک جا پہنچا بونجی میں پارہ 46.1 ڈگری کو چھو گیا درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے بعد گلیشیئرز پگھلنے اور جھیلیں پھٹنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کا خدشہ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا مودی حکومت سکھوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ریاستی دہشت گردی میں ملوث بین الاقوامی جریدے دی گارڈین نے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا برمنگھم میں سکھ رہنما اوتار سنگھ کھنڈا کی مشکوک موت پر سوالات اٹھا دیے اوتار سنگھ کو بھارتی ایجنسیوں سے خطرات کے باعث برطانیہ میں سیاسی پناہ ملی تھی برطانوی اخبار کے مطابق بھارت سکھ تحریک کو دبانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ اعصابی زہر اور
केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की सच को छुपाने की एक और भूंडी कोशिश। आलमी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स की ऑफिशियल एक्स अकाउंट तक रसाई ब्लॉक कर दी। भारतीय शहरी रॉयटर्स तक रसाई ना होने से परेशान। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी मवाद ब्लॉक करने के बाद आलमी मीडिया को भी सेंसर करना शुरू कर दिया गया है। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से बाज ना आया। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 64 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी की गई। खुराक के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी जान से गए। 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने हमले का इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया। इसराइल का गजा जंगबंदी पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम कतर भेजने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी। अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंगबंदी मामलात पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक हमास ने जंगबंदी की अमरीकी और कतरी तजवीज़ में तरामीम का मुतालबा किया है जो नाकाबिल कबूल है।